بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرات اصحاب کہف۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام وقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ وقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار وقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم وقیاس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہد جائے زور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ وقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مکہ پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم شان تھا۔ اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ معون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ لفظ اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبا تھے، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کنواں میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے، کیوں کر اس ظالم بخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پاویں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز زوکیاس اپنی جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کو دھلائے۔ تب اس ظلم مالون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو 100 دھڑے مارے جاویں، اور ان کو تاکید کرو کہ آسد کبھی ایسا نہ ہوئے پاوے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پاوے۔ اس حکم کو سنتے کے بعد وہ شہزادے کو جس کا عہد جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا، اور سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ معون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے کو سجدہ کراتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرح نکل جاویں اور اپنے خالق ارضی و سما کی عبادت کریں، جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصر و چشم بطول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کس صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے؟
تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ماعون میدان چوگان کے لیے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چالاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہو گئی تب میں چوگان میدان سے باہر چینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا، اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم و بجزم اپنے حصول مقصد میں لگے گئے، اور دوسرے دن وقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہد پر جا کھڑے ہوئے، اور ماعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالاخانہ پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ماعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ماعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اس گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا کہ اے ماعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنیٰ ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا، ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا، خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ماعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کی جواب میں شیطان بولا، خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت تو ہوگی۔ وہ ماعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، جب تو جائے ضرور میں جا بیٹھتا ہے، وہ مکھی تیرے گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلودہ کر کے تیری دھاڑی پر جا بیٹھتی ہے۔ یہ بھی ایک کارو حقیقت ہے کہ وہ شیطان غائب ہو گیا، اور وہ ماعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن وقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگے۔ وقیانوس اس شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا، صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے شورا کے مطابق چوگان میں میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ وقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا، اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گورا تھا کہ رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسیان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے
کہ اے عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارضی و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے۔ تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک جود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ پس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسیانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن اس کا زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گواہی سکھائی تو کتے نے کہا کہ اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا فرماندار ہوں، اور تم جس کی یاد میں جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اس پر پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کنواں میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی مائندگی دور ہو جاوے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ جب جا بیٹھے وہ جو جوان اس کنواں میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام لپس۔ پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے۔ الغرض وقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت ناصف کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تجس کرتے ہوئے اس کنواں کے جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چھپ گیا، اینٹوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور وہ سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبور ہو کر واپس چلے آئے۔ اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کو کنواں کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کنواں میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا۔
اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نابھائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ وقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا، جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ وقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانس کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا، اور اللہ کے فضل سے سلامت رہا، اور کہا، آخر اس کو بادشاہ وقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کو ہم جنس اور 5-6 لڑکے وقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح و مشورہ کر کے کسی حیلہ سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفقی ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے، اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کنواں میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوئے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں۔ اور وہ اس کنواں میں سوئے رہے 300 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے، اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور کاؤس میں لکھا ہے، اور بن کتبی ہے نے روایت کیا ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فقیہ وہ لوگ ضرور توحید پر قائم تھے، اور وہ کسی بنی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے اس کی خبر پائی مقتد ہوئے، اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے، اور ان کے نام تھے ملیخا، مکسینہ، مرموش، مجلینہ، گورنوس، چرواہا، شازنوس، اور ان کا کتے کا نام تھا کتیر۔ شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اس واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بے مصداق قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہہ، پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں، کچھ صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے،
پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنے دن سوئے دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو، یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جاوے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آوے، اور نہایت ہوشیار سے جاوے اور اپنا بھید بھی کسی کو نہ بتاوے، اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتاوے، کیونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو بنائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار وقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا۔ وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے ملیخا سے پوچھا کہ میاں، یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گھرا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں اس دینار پر وقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو قرنوں ہو گئے ہیں، اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر ملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور ملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا۔ اس نے ملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور ملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقتیں پوچھیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر ملیخا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں، اور بادشاہ وقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک کی بیتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا، اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلوایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ وقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تاریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں ملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تاریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ وقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے۔ لپس یہ بادشاہ عادل اور منفعت مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر ملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا، اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ ملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور بدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے، اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ وقیانوس دنیا
سے رخصت ہو چکا ہے تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جاوے اور ان سے کہہ دو کہ اب مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر ملیحہ اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ سب ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے۔ بعض روایوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سوئے ہوئے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ ملیحہ پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا اور پھر بادشاہ نے اس کنواں میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بے پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے کنواں سے دائیں کو، اور جب ڈوبتی ہے کترائے جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے۔ اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگر چاہے اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحاب کہف غار میں جا گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذہب ان کا بخبر خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ آمین۔